بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کس نمبر 131۔ سالار اعلیٰ جناح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ لڑائی کے قابل نہیں، اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ تو میں نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت تک مکمل سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل نہ رہنے دیا جائے کہ وہاں انسان ہو، وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔ توما کے یہ الفاظ مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ان میں یورپی تاریخ دان ہنری سمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنی شدید زخم کو برداشت کیا اور حکم دیا کہ آج رات ہی باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں باب صغیر، باب شرق اور باب جابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں، اور خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کو کسی طرف سے کمک نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا، توما نے اپنے نیب سالاروں سے کہا، تم انہیں سوتے میں دبوچ لو گے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا، چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کی پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے اس پر حملہ بڑا شدید کیا تھا اور یزید نے مقابلہ تو کیا مگر رومی ان پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ زرار رضی اللہ عنہ مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کی مدد کو ضرور کے لیے جانا چاہیے، تو وہ 2000 سوار پیادہ اور 2 مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے، مگر اس سے پہلے زرار نے اپنی اور یزید فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے تھے۔ رافع کے پاؤں اکھاڑ دیے
رومیوں کا بڑا شدید حملہ تھا۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے، لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اتفاق سے خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کو ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ میں فارس جلیل ہوں، خالد رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا۔ میں خالد بن ابن ولید ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین دن کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اب بھی پہلو کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے بڑھتے آ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے دن کے حملے میں توما کو گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اس کی آواز اور للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بچھاڑ میں بھی بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خونریز لڑائی ہوتی جا رہی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرجیل رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا اور وہ شرجیل رضی اللہ عنہ کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ 1 آنکھ کے بدلے 1000 آنکھیں لوں گا، توما نے کہا۔ خدا کی قسم تو دوسری آنکھ بھی دینے آیا ہے، شرجیل رضی اللہ عنہ کہا۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں تھیں اور دونوں تیز زنی کے ماہر تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو توقع تھی کہ توما کی ایک ہی آنکھ ہے اور اس کی دوسری آنکھ زخمی ہے، اس لیے وہ لڑ نہیں سکے گا، لیکن وہ پوری مہارت سے لڑ رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو تو یہ تو معلوم ہی تھا کہ تیرا ابھی تک توما کی آنکھ میں ہے، تیر ابھی تک توما کی آنکھ میں ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کا ہر بار توما بچا جاتا تھا اور توما کا ہر بار شرجیل رضی اللہ عنہ بچا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا وار کیا، بڑا ہی زوردار وار تھا۔ ان کی تلوار پہلے تو توما کے آہنی خود پر لگی اور وہاں سے پھسل کر کندھے پر جا لگی جہاں آہنی ذرا تھی۔ اتنا زوردار وار لوہے پر پڑا کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ توما نے للکار کر وار کیا جو شرجیل رضی اللہ عنہ نے ٹال پر لیا۔ وہ اب تلوار کے بغیر تھے، وار صرف روک سکتے تھے۔ توما بڑھ چڑھ کر وار کر رہا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے 2 مجاہدوں نے دیکھ لیا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ تلوار کے بغیر خطرے میں ہیں، تو وہ شرجیل رضی اللہ عنہ اور توما کے درمیان آ گئے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کسی کی تلوار ڈھونڈ رہے تھے۔ کچھ دور انہیں اپنے ایک شہید مجاہد کی لاش کے قریب تلوار پڑی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے دوڑ کر تلوار اٹھائی اور واپس آئے، لیکن توما وہاں نہیں تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ اپنے دونوں مجاہدوں سے پوچھا کہ رومی سالار کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے لڑائی کے ہنگامے میں گم ہو گیا ہے۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے اعصاب پر بڑا تکلیف دہ دباؤ تھا۔ انہیں پوری طرح یقین نہیں تھا کہ وہ رومیوں کو شکست دے سکیں گے۔ لڑنے میں شرجیل رضی اللہ عنہ اور ان کے دستے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے چند 100 سواروں کو الگ کر کے پہلو سے رومیوں پر ایک زوردار حملہ بولا۔ کچھ تو اس حملے نے کام کیا، کچھ رومی مایوس ہو گئے اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ رومیوں میں یہ خوبی تھی کہ وہ بے ترتیب ہو کر نہیں بھاگتے تھے، بلکہ ترتیب اور تنظیم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے ہٹتے دیکھا تو ان کے پیچھے نہ گئے، کیونکہ مسلمانوں کی نفری تھوڑی رہ گئی تھی۔ پھر شرجیل رضی اللہ عنہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ پیچھے جانے کی بجائے انہوں نے تیر اندازوں کو آگے کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے رومیوں پر تیروں کا میہ برسا دیا۔ رومی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو پیچھے چھوڑتے دروازے میں جا کر غائب ہو گئے۔ رومی جس دروازے سے بھی باہر آئے تھے
وہ لاشیں اور زخمی پھینک کر اسی دروازے سے اندر چلے گئے۔ سب سے بڑا حملہ توما نے کیا تھا، وہ بھی ناکام رہا۔ اگر بات ناکامی تک ہوتی تو رومی ایسے حملے پھر بھی کر سکتے تھے، لیکن انہیں جو جانی نقصان اٹھانا پڑا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ ان کی نفری پہلے کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی، اب تو آدھی رہ گئی تھی۔ توما کے لیے ایک اور دشواری یہ پیدا ہوگی کہ جب شہر پناہ کے دروازے بند ہو گئے اور توما شہر میں آ کر رکا تو کئی شہریوں نے اسے گھیر لیا۔ سالار معظم، ایک آدمی نے کہا، ہم سلطنت روم کے وفادار ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ روم کی شہنشاہی کو مزید نقصان پہنچے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کی بات کی جائے۔ شہریوں میں جو بے چینی اور بدامنی پھیل چکی ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے، ایک اور نے کہا۔ فوج جو نقصان اٹھا چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور آپ خود بھی زخمی ہیں۔ خطرہ یہ ہے کہ شہری جو اب نیم فاقہ کشی تک پہنچ گئے ہیں اپنی فوج کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائیں۔ توما جابر قسم کا سالار تھا، اس کی دلیری اور عزم کی پختگی میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جو شہری اس کے ساتھ بات کرتا تھا وہ اس شہری کی طرف دیکھنے لگتا تھا۔ یہ وہ توما تھا جو کسی کی بات برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا جس کے اندر تیر کا ایک ٹکڑا موجود تھا اور اوپر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے یہ زخم پریشان کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے دو، اس نے ہاری ہوئی آواز میں کہا۔ میں صلح کر لوں گا، لیکن کوئی ایسی شرط نہیں مانوں گا جو روم کی شہنشاہی کی تذلیل کا باعث بنے۔ دراصل توما ذہنی طور پر شکست تسلیم کر چکا تھا۔ اس کے سامنے اب یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ باعزت سمجھوتا ہو جائے۔ مورخوں کے بیانات کے مطابق اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ مسلمانوں کے نائب سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نرم مزاج اور صلح جو انسان ہیں، اگر ان تک رسائی ہو جائے تو باعزت سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ جانتا تھا، وہ مکمل شکست اور ہتھیار ڈالنے سے کم بات نہیں کرتے۔ توما نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ باہر مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ للکار رہے تھے، رومیوں شہر ہمارے حوالے کر دو، لیکن شہر میں داخل ہونے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مجاہدین کو 1-2 دن آرام کے لیے دے کر شہر کے دروازے توڑنے کی یا دیوار میں سرنگ لگانے کی کوشش کریں گے۔ صبح طلوع ہوئی تو اللہ نے ایک غیر مسلم کو خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ ایک یونانی تھا جس کا نام یونس ابن مرکز تھا۔ وہ رات کے وقت جب رومی اندر بیٹھے اپنے زخم چاٹ رہے تھے، شہر کی دیوار سے ایک رسے کے ذریعے اترا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا خطرہ مول لے کر آیا ہے۔ یہ لڑکی بھی یونانی تھی اور یہ 18 ستمبر 634 19 رجب 13 ہجری کا واقعہ ہے۔